چل قلم شاید یہی اللہ کو منظور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے۔ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، بادئ توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین کے نانا کی بارگاہ میں محبت کی تھالی میں درود کی ڈالی سجا کر پیش کریں، اور مکمل ایمانداری کے ساتھ کہ نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، انہی کے نام کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے۔ میں بیمار محمد ہوں، دوا کی کیا ضرورت ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے۔ مکمل ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھیں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت، بہار کی بہار، یو پی کا وقار، اڑیسہ کا نکھار، کلکتہ کی یان، ممبئی کی شان، سنیوں کی پہچان، چلتے پھرتے کنز الایمان، شہزادہ نقی رضا خان، مجدد آدم ہندوستان، علم کی چٹان، بریلویوں کی جان اور پہچان، الشاہ امام احمد رضا خان، جن پہ قربان ہو جائے تمام سنیوں کی جان۔ قلم اٹھاتے میرے امام فرماتے ہیں کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میں سب سے پہلے دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ ڈھیر ساری مبارک بادیاں پیش کرنا چاہوں گا، بہت ساری شبھ کامنائیں دینا چاہوں گا سید پور چنی لال کے تمام سنی جنتی مسلمان بھائیوں کو، بالخصوص جشن غوث الورا کانفرنس کی اراکین کمیٹی یعنی غوثیہ کمیٹی کو، جنہوں نے گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی بڑے پیمانے پر اللہ کے مقدس نبی کے مقدس شہزادے شہنشاہ بغداد بڑے پیر سرکار غوث پاک کی محفل کو سجا کر ملک ہندوستان کے مشہور و معروف خطبہ اور شعراء کو بلا کر ہمیں اور آپ کو سنانے کا، ہمیں اور آپ کو نیکی کمانے کا موقع دیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے لوگ اس محفل پاک میں شرکت کر رہے ہیں اللہ پاک سبوں کو شہنشاہ بغداد بڑے پیر سرکار غوث پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ محفل پاک کا آغاز اللہ کے مقدس کلام کے بعد حمد اور نعت و منقبت سے ہو چکا ہے۔ یہ وہ اللہ کا مقدس کلام ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا چومنا بھی ثواب، جس کو سینے سے لگانا بھی ثواب۔ یہی اللہ کا مقدس کلام ہے جو میرے اور آپ کے نبی پر نازل ہوا۔ یہی اللہ کا مقدس کلام ہے کہ جتنا ثواب اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کرنے والے کو ملتا ہے، اتنا ہی ثواب اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت سننے والے کو ملتا ہے۔ لہذا محفل پاک کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو حضرات روڈ پر کھڑے ہیں میں ان سے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، اگر اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے آرام کے گنبد کو مسمار کرنے کے بعد آپ روڈ پر کھڑے ہونے کے لیے آئے ہیں تو بہتر اور مناسب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ اگر باقی حضور کی غلامی کا پٹا اپنی اپنی گردنوں میں ڈال کر بغداد کے شہنشاہ سرکار عبد القادر کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال کر کے آئے ہیں تو میں تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں آپ بیٹھ جائیں۔ جتنے لوگ پنڈال میں کھڑے ہیں اگر باقی وہ جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں تو بیٹھ جائیں، اور اگر جلسہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور جلسہ دیکھ چکے ہوں تو مہربانی کر کے آپ پنڈال سے باہر نکل جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے پنڈال میں وہی لوگ آتے ہیں جن کے دل میں شہنشاہ بغداد بڑے پیر غوث پاک کی محبت ہوتی ہے۔ لہذا تمامی حضرات سے میری گزارش ہے جو پنڈال میں کھڑے ہیں اگر آپ ہی نہیں بیٹھیں گے تو آنے والا انسان کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ یہ جلسہ صرف سید پور چنی لال کے لوگوں کا ہی نہیں بلکہ یہ جلسہ ہر اس غلام نبی کا ہے جس کے گلے میں شہنشاہ بغداد بڑے پیر غوث پاک کی غلامی کا پٹا ڈلا ہے۔ میں دل سے مبارکباد پیش کرنا
کرنا چاہوں گا سید پور چنی لال کی مقدس زمین پر رہنے والے تمام عاشقان غوث الورا کو، جنہوں نے گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی بڑے پیمانے پر جشن غوث الورا کانفرنس کو سجا کر ملک ہندوستان کے مشہور و معروف خطبہ اور شعراء کو بلا کر، جن میں شہنشاہ خطابت ترجمان مسلکی اعلیٰ حضرت غلام سمدانی عاشق محبوب سبحانی حضرت العلام حضرت علامہ مفتی حماد رضا قادری مراد آبادی کا بہترین خطاب ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے۔ وہیں پر ملک ہندوستان کا نامور خطیب خطیب اعظم ہندوستان ترجمان مسلکی اعلیٰ حضرت اسلامی اسکالر حضرت العلام حضرت علامہ بشیر القادری صاحب قبلہ مرکز اہل سنت بریلی شریف، ان کا بھی بہترین خطاب ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے۔ وہیں پر ملک ہندوستان کی وہ دو مخملی آوازیں، ایک آواز کا تعلق شہنشاہ ترنم شار ملک ہندوستان حضرت قاری محمد علی فیضی، جن کا تعلق براؤں شریف کی مقدس زمین سے ہے، ان سے بھی بہترین کلام ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے۔ وہیں پر ملک ہندوستان کا نام لہجہ، ملک ہندوستان کا پاکیزہ لہجہ، جس کو دنیا شار ملک ہندوستان بلبل باغ مدینہ غلام حضرت خیر البشر عاشق بابا فرید گنج شکر حضرت احمد الفتاح، جن کا تعلق فیض آباد کی مقدس زمین سے ہے، ان سے بھی بہترین نعتیہ کلام ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے۔ ان کے علاوہ ممبر شریف پر دیکھ رہے ہیں آپ کی دو مسجد کے خطیب و امام تشریف فرما ہیں، جن میں خطیب ذیشان فصیح اللسان خطیب اہل سنت ترجمان مسلکی اعلیٰ حضرت حضرت العلام حضرت علامہ محمد عمران رضا مندری صاحب قبلہ، وہ بھی ممبر نور پر تشریف فرما ہیں۔ وہیں پر خطیب اہل سنت ترجمان مسلکی اعلیٰ حضرت غلام سمدانی عاشق محبوب سبحانی حضرت مولانا محمد عاشق رضا قادری صاحب قبلہ، خطیب و امام نوری مسجد سید پور چنی لال مرکز اہل سنت بریلی شریف، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ وہیں پر مداح رسول اکرم بلبل باغ مدینہ محترم نعیم کلامی صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ حافظ سلمان رضا قادری، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ وہیں پر شاعر رضا قادری، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ وہیں پر شریف رضا قادری، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ بہت سارے لوگ ممبر شریف پر بیٹھے ہیں، حالانکہ میں سب کے نام نہیں جانتا، مگر اتنا ضرور پتا ہے، مجھے کسی کا نام پتا ہو یا نہ ہو، مگر مدینے والے آقا کو سب کے نام پتا ہیں۔ اللہ پاک سبوں کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ آپ لوگ کیسے کھڑے ہیں بھیا کیسے کھڑے ہو آپ یار؟ آپ ظاہر سی بات ہے جیب میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہیں تو لگتا ہے کہ لکھنؤ کے کوئی بابو جی کھڑے ہوں، ہے کہ نہیں؟ بہت اچھے لڑکے ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے۔ ہمارے تین بھائی کھڑے ہیں، ان کو سردی زیادہ لگ رہی ہے، اللہ سے دعا کریں کہ آج میرے نوجوان بھائیوں کو سردی کم لگے۔ بیٹھ جائیے بھائی جان، بیٹھ جائیے، یہ حضور کی محفل ہے، بیٹھ کر کے سنیں گے اچھا لگے گا۔ اب آئیے بڑے ادب کے ساتھ، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، جتنے ممبر شریف پر موجود ہیں میں تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں بہت اختصار کے ساتھ کام کرنا ہے۔ کمیٹی والوں کا میرے کان میں حکم ہوا ہے، انہی کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے میں آپ کی مقدس سماعتوں کی عدالت میں سید پور چنی لال کی مقدس زمین کی مسجد کے خطیب و امام، جن سے میری مراد خطیب اہل سنت ترجمان مسلکی اعلیٰ حضرت حضرت مولانا عاشق کون بولے گا پہلے؟ عاشق صاحب کو بلوا دیں۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ حکم کی تعمیل کرتا ہوں، خطیب ذیشان فصیح اللسان حضرت مولانا محمد عاشق رضا قادری صاحب قبلہ سے میری گزارش ہے کہ حضرت مائک پر آئیں، اپنی تقریر سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر! اتنی زور سے بولو جو لوگ حلوہ پراٹھا کھانے میں مشغول ہیں یا پکوڑی کھانے میں مشغول ہیں یا اپنے گرم گرم بستروں پہ بیٹھ کر باتوں میں گم ہیں، تو لہذا میری اور آپ کی آواز ان کے کانوں کے پردوں سے ٹکرائے، وہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ نبی کے غلام اپنے نبی کو یاد فرما رہے ہیں۔ پوری ایمانداری کے ساتھ بولیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث آدم، فیضان غریب نواز،
مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، فیضان سرکار تاج الشریعہ، جشن غوث الورا کانفرنس، سرزمین سید پور چنی لال، اراکین کمیٹی، غوثیہ کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ممبر نور پر جلوہ وار نقیب اہل سنت حضرت مولانا حسان رضا صاحب قبلہ، خطیب و امام حضرت علامہ مولانا عمران رضا صاحب قبلہ و جملہ ارباب ممبر، معزز مکرم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن